اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے وہ چیزیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. 6 چیزوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے. نماز میت کے علاوہ واجب نمازوں کے لیے، نماز میت کے علاوہ جتنی بھی واجب نمازیں ہیں ان تمام کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. مثلا نماز آیات، نماز جو یومیہ نمازیں ہیں وہ، اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے مثال کے طور پر جو طواف کی نماز ہے، واجب طواف کی نماز، اس کے لیے تو جتنی بھی واجب نمازیں ہیں ان تمام واجب نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، واجب ہے. مستحب نمازوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو پھر کیوں کہا واجب نمازوں کے لیے؟ ہم نے عبارت یہ پڑھی کہ تمام واجب نمازوں کے لیے سوائے نماز میت کے تمام واجب نمازوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے، ضروری ہے. مستحب نماز کے لیے بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے. خود نماز مستحب ہے، وضو کیسے واجب ہوگا؟ مستحب نمازوں کے لیے وضو شرط صحت ہے. شرط صحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرط صحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک عمل کو صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق بجا لانا چاہتے ہیں تو اس کی شرط یہ ہے کہ آپ وضو کریں. درست ہے؟ خود نماز واجب نہیں ہے، مثلا نماز شب واجب نہیں ہے، مثلا نماز غفیلہ واجب نہیں ہے. صحیح ہے؟ نوافل جتنی بھی ہیں یومیہ نوافل واجب نہیں ہے، نماز واجب نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مستحب صحیح طریقے سے انجام پا جائے جس طریقے سے شارع چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ کیا کریں؟ وضو کریں. تو اس میں شرط صحت ہے. شرط صحت یعنی عمل کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے، یعنی اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے نماز جعفر تیار پڑھی یا نہیں پڑھی تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ وضو ہونا چاہیے. باوضو ہو کر آپ پڑھیں تب وہ کہلائے گا کہ آپ نے صحیح پڑھی. دوسری چیز جس کے لیے وضو واجب ہے، بھولے ہوئے سجدے اور تشہد کو انجام دینے کے لیے جبکہ ان کے اور نماز کے درمیان کوئی حدث اس سے سرزد ہوا ہو. ایک سجدہ بھول گیا مثال کے طور پر نماز میں، یا تشہد پڑھنا بھول گیا نماز میں، اور پھر جب نماز جیسے ہی اس نے ختم کی اس کا وضو باطل ہو گیا، تو اب اگر یہ بھولے ہوئے سجدے کو انجام دینا چاہتا ہے یا بھولے ہوئے تشہد کو انجام دینا چاہتا ہے تو ضروری ہے کیا کرے؟ وضو کرے. لیکن اگر اس کا وضو باطل نہیں ہوا تو یہ ابھی بھی وضو کی حالت میں ہے، اسی وضو سے بھولا ہوا سجدہ اور بھولا ہوا تشہد انجام دے سکتا ہے. نمبر 3، خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے جو حج اور عمرہ کا جز ہے. واجب طواف اگر آپ کو انجام دینا ہے تو اس کے لیے طہارت شرط ہے. طہارت سے مراد یعنی یہی وضو یا غسل ہونا ضروری ہے. لیکن یہ واجب طواف کی شرط ہے. اگر کوئی مستحب طواف انجام دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی وہ انجام دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ وضو کے ساتھ انجام دے، کیونکہ بالآخر جو اس کی نماز پڑھنی ہے وہ ہے تو مستحب نماز، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ یعنی مستحب طواف کی جو نماز ہے وہ بھی مستحب ہے، شرط صحت ہے. نمبر 4، وضو کرنے کی نظر کی ہو یا عہد کیا ہو یا قسم کھائی ہو. شرعی نظر کی ہو یا شرعی قسم کھائی ہو یا شرعی عہد باندھا ہو. شرعی عہد سے کیا مراد ہے؟ شرعی عہد سے مراد یہ ہے کہ خاص صیغہ زبان پہ جاری کیا ہو، خاص صیغہ زبان پہ جاری کیا ہو. مثال کے طور پر کہا ہو اب یہ صیغہ چاہے عربی میں جاری کیا ہو چاہے اردو میں. عربی میں کہا ہو اس نے مثال کے طور پر للہ علیہ ان اتوضا، میرے اوپر ہے خدا کے لیے کہ میں وضو انجام دوں گا. یہ نظر منعقد ہو گئی، شرعی نیت کے ساتھ اس نے یہ جملے کہہ دیے، نظر منعقد ہو گئی. اگر اردو میں بھی اس نے کہہ دیا یہ الفاظ کہ میرے لیے اللہ کے لیے ہے میرے ذمے کہ میں وضو انجام دوں، یہ نظر منعقد ہو گئی. نظر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نظر ابتدائی اور ایک ہوتی ہے نظر تعلیقی جسے کہتے ہیں. نظر ابتدائی جو کسی کام پر موقوف نہیں ہوتی، یعنی ایک مرتبہ آپ نظر یہ مانتی ہیں کہ اگر مثال کے طور پر میرا شوہر مجھے شاپنگ پہ لے گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی،
صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ نظر تعلیقی ہے. اگر تعلیقی، تعلیق تے عین لام یہ قاف، 2 نقطے والا قاف. تعلیف یعنی موقوف ہونا، کسی چیز کا کسی دوسری چیز پر کیا ہونا؟ موقوف ہونا. کہ آپ نے نظر مانی کہ اگر مثال کے طور پر میرے شوہر نے مجھے سونے کا سیٹ دلایا تو میں 1 مہینہ روزہ رکھوں گی اللہ کے لیے. اللہ کے لیے میرے اوپر ہے کہ اگر میرے شوہر نے مجھے سونے کا سیٹ دلایا تو میں 1 مہینہ روزہ رکھوں گی. یہ شرعی نظر ہو گئی، منعقد ہو گئی نظر. اب اگر اس نے دلا دیا تو 1 مہینہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ واجب ہو جائیں گے آپ کے اوپر. صحیح ہے. نہیں دلایا تو نہیں دلایا. صحیح ہے. اس کو کہتے ہیں تعلیق، یعنی کسی کام پر موقوف ہونا. اگر میں امتحان میں پاس ہو گئی تو میں اللہ کے لیے مثال کے طور پر صدقہ دوں گی. اگر میرے امتحان میں اچھے مارکس آ گئے تو میں مثال کے طور پر رجب کے فلاں دن روزہ رکھوں گی اللہ کے لیے. یہ لفظ اللہ کے لیے بولنا ضروری ہے. اللہ کے لیے ہے میری گردن پر کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گئی تو میں وضو کروں گی مثال کے طور پر، یا میں نماز پڑھوں گی، نماز نافلہ پڑھوں گی، جو بھی بہرحال. یعنی ہر وہ کام جو شرعی اعتبار سے رجحان رکھتا ہو، یعنی شریعت میں اس کام کو پسند کیا گیا ہو. ایسا کام جو شرعی اعتبار سے رجحان نہیں رکھتا ہے اس سے نظر منعقد نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ اگر مجھے کلاس سے جلدی چھٹی مل گئی تو اللہ کے لیے میری گردن پر کہ میں اس کتاب کو یہاں سے اٹھا لوں گی. تو یہ کتاب کو یہاں سے اٹھا لینا یہ کوئی شارع کی نگاہ میں کوئی مطلوب کام نہیں ہے، راجح کام نہیں ہے. کہ اگر مثال کے طور پر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں پتھر اٹھا لوں گی مثال کے طور پر. پتھر اٹھانا جو ہے وہ بیلن اٹھانا سمجھ میں آتا ہے آپ لوگوں کے لیے. تو یہ کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو شارع کی نگاہ میں مطلوب ہو. نظر ہمیشہ ایسے کام کی مانی جاتی ہے جو شریعت کی نگاہ میں کیا ہو؟ مطلوب ہو، راجح ہو. ایسے کام کی بھی نہیں مانی جاتی جو برابر ہو، یعنی جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو. اور ایسے کام کی بھی نہیں مانی جا سکتی کہ جس کا نہ کرنا مطلوب ہو شارع کی نگاہ میں. مثلا کوئی شخص کہے، مرد کوئی کہے کہ اگر میرے والد نے مجھے 50 روپے دیے تو میں ایک گولڈ لیف کا ڈبہ خریدوں گا. تو یہ شارع کی نگاہ میں کیا ہے؟ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کا ترک کرنا مطلوب ہے. صحیح ہے. تو نظر ایسے کام کی نہیں مانی جا سکتی کہ جس کا کرنا یا نہ کرنا شارع کی نگاہ میں برابر ہو، یا جس کا نہ کرنا شارع کی نگاہ میں کیا ہو؟ مطلوب ہو. البتہ اپنے آپ کو پنش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے آپ نظر اس طریقے سے مان سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ مجھ سے غیبت سرزد ہوئی تو میں کل روزہ رکھوں گی. صحیح. یعنی آپ کہیں کہ اگر میری اللہ کے لیے میری گردن پر کہ اگر آج کی کلاس میں مجھ سے کوئی غیبت سرزد ہوئی تو میں کل کے دن اللہ کے لیے روزہ رکھوں گی، یا جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کروں گی. تو اب اگر خدا نخواستہ اس سے غیبت جائز نہیں ہو جاتی، ہاں غیبت حرام رہے گی پھر بھی، لیکن اگر خدا نخواستہ غیبت انسان سے سرزد ہو جائے تو پھر واجب ہو جائے گا اس کے اوپر کہ وہ روزہ رکھے یا جو بھی اس نے نظر مانی ہے. نہیں، یہی کرنا، یہی ضروری ہے. اللہ کے لیے میری گردن پر ہے کہ میں یہ ہو گئی نظر تعلیقی. ایک ہے نظر ابتدائی. نظر ابتدائی میں آپ کسی کام کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اب مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں ابھی کہا کہ کل کے دن اللہ کے لیے میری گردن پر ہے کہ میں وضو کروں گا. تو یہ کسی کام پر موقوف نہیں ہے کہ اگر کل فلاں کام ہو گیا تو میں وضو کروں گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ابتداء ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میرا دل چاہ رہا ہے، نظر مان لی کہ اللہ کے لیے میری گردن پر کہ میں شام کو 5 بجے وضو کروں گا. تو اس کو کہتے ہیں نظر ابتدائی. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شرعی نظر ہیں، اور اس سے شرعی نظر کیا ہو جاتی ہے؟ منعقد ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے عہد اور قسم میں بھی ضروری ہے کہ اللہ کے الفاظ کے ساتھ یا وہ صفات جو خداوند کریم کی صفات سے مختص ہیں ان کے ساتھ قسم کھائے جائے. مثلا اقسم باللہ،
قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو صدقہ دوں گا. صحیح, یہ قسم کی مثال ہو گئی. عہد میں بھی اسی طریقے سے عہد کرتا ہوں اللہ کے لیے عہد کرتا ہوں کہ اگر میری والدہ مثال کے طور پر خدا نے ان کو صحت اور عافیت عطا کی تو میں روزہ رکھوں گا. صحیح, یہ تمام الفاظ کیا ہیں؟ شرعی ہیں. تو ان الفاظ سے نظر, عہد اور قسم منعقد ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر کسی نے وضو کی نظر یا عہد یا قسم کھائی ہو تو اس کو وضو انجام دینا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. جب کسی نے نظر کی ہو کہ مثلاً قرآن مجید کا بوسہ لے گا. اب بوسہ انہوں نے مثال دی ہے, یعنی مثال کے طور پر قرآن مجید کے الفاظ کو چھوئے گا. تو قرآن مجید کے الفاظ کو چھونا بغیر وضو کے کیا ہے؟ حرام ہے. تو اگرچہ کہ اس نے وضو کی نظر نہیں کی, اس نے نظر کیا کی ہے کہ میں قرآن مجید کو چھوؤں گا یا قرآن مجید کا بوسہ لوں گا. صحیح, اصل نظر وہ ہے, لیکن کیونکہ وہ کام موقوف ہے کس کے اوپر؟ وضو کے اوپر. قرآن مجید کو بغیر وضو کے قرآن مجید کے الفاظ کو بغیر وضو چھونا حرام ہے, لہٰذا اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہو جائے گا. نمبر 6, نجس شدہ قرآن مجید کو دھونے کے لیے یا بیت الخلاء وغیرہ سے نکالنے کے لیے جبکہ متعلقہ شخص مجبور ہو کہ اس مقصد کے لیے اپنا ہاتھ یا بدن کا کوئی اور حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے مس کرے, تو اس صورت میں بھی اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے. خدا نخواستہ قرآن مجید گر گیا ہے کسی جگہ پر جہاں پر نجاست ہے, خدا نخواستہ, قرآن مجید کو فوراً پاک کرنا واجب ہے. اب اگر اس کا پاک کرنا موقوف ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا پڑے گا قرآن مجید کی لکھائی کے اوپر, تو پھر ضروری ہے کیا کرے؟ وضو کرے. لیکن اگر وضو کرنے میں اتنا وقت لگے کہ جو قرآن مجید کی بے حرمتی کا سبب بنے, تو پھر وضو کو چھوڑ دے, بغیر وضو کے ہی قرآن مجید کو پاک کرے. لیکن وضو میں صرف ہونے والا وقت اگر قرآن مجید کو دھونے یا اسے بیت الخلاء سے نکالنے میں اتنی تاخیر کا باعث ہو کہ جس سے کلام اللہ کی بے حرمتی ہوتی ہو, تو ضروری ہے کہ وہ وضو کیے بغیر قرآن مجید کو بیت الخلاء وغیرہ سے باہر نکال لے, یا اگر نجس ہو تو اسے دھو دے. جو شخص باوضو نہ ہو اس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنا یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے لگانا حرام ہے. لیکن اگر قرآن مجید کا اردو زبان میں یا کسی اور زبان میں ترجمہ کیا گیا ہو تو اسے مس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن مجید کے الفاظ کو بغیر وضو کے مس کرنا حرام ہے, لیکن قرآن مجید کے غلاف کو یا قرآن مجید کی جلد کو یا قرآن مجید کے جو حاشیہ ہے اس جگہ کو, یا صفحے میں جو خالی جگہ ہے مثال کے طور پر یہ 3 جگہ خالی ہے, خالی جگہ کو, یا سائیڈ میں مثال کے طور پر جو اس کی تشریح لکھی ہوئی ہے یا جو ہے وہ ترجمہ لکھا ہوا ہے, اس کو بغیر وضو کے آپ مس کر سکتے ہیں. خود ایک قرآن مجید کی لکھائی کو بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے. بچے اور دیوانے کو قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنے سے روکنا واجب نہیں, لیکن اگر ان کا ایسا کرنے سے قرآن مجید کی توہین ہوتی ہو تو انہیں روکنا ضروری ہے. اسے خواتین کا مسئلہ ہے, مثال کے طور پر نماز پڑھتی ہیں, بچہ آ گیا, اب بچہ بیٹھا ہوا ہے, قرآن کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں, دعائیں کی کتابیں, اسی میں قرآن بھی رکھا ہوا ہے, بچے نے اٹھا لیا اور وہ اس کو کھول رہا ہے, مثال کے طور پر ہاتھ بھی لگا رہا ہے, تو اس کو روکنا واجب نہیں ہے. لیکن اگر توہین کا سبب بن رہا ہے تو پھر اس کو روکنا ضروری ہے. جیسے آج کل کے بچے مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں, قرآن کو پہلے بچے سر پہ رکھتے تھے, اب پیروں کے نیچے رکھتے ہیں, اس کے اوپر چڑھ رہا ہے مثال کے طور پر, اس کے اوپر بیٹھ رہا ہے, تو یہ قرآن کی توہین کا سبب ہے. تو پھر جو ہے وہ اس کو روکنا ضروری ہے. جو شخص باوضو نہ ہو اس کے لیے اللہ کے ناموں اور ان صفات کو مس کرنا جو صرف اسی کے لیے مخصوص ہیں, خواہ کسی زبان میں لکھی ہوں, احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے. بغیر وضو کے اللہ کے نام کو, لفظ جلالہ, لفظ اللہ, صحیح, جیسے آپ کی توضیح المسائل میں بھی لفظ لکھا ہوا ہے, اس لفظ اللہ کو بھی بغیر وضو کے مس کرنا حرام ہے. اسی طریقے سے اگر وہ صفات جو خداوند کریم سے مختص ہیں, مثلا رزاق, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, بے تحقیق بے شک خداوند کریم ہی ہے
جو رزق دیتا ہے اور انتہائی زبردست قدرت والا ہے. تو رزاق ہو گیا، مثال کے طور پر رحمان ہو گیا. باری یعنی خلق کرنے والا. بدیع یعنی ایسا خلق کرنے والا کہ جس نے بغیر کسی نقشے، بغیر کسی مثال کے خلق کیا ہو. یعنی آج کل کی دنیا کیا ہے، پہلے ایک نمونہ بناتی ہے، کسی چیز کو دیکھ کر پھر خلق کرتی ہے. صحیح. جہاز کیسے خلق ہوا؟ پرندے کی پرواز کو دیکھا کہ پرندہ کس طریقے سے اڑتا ہے، کس طریقے سے بیٹھتا ہے، کس طریقے سے ہوا میں اپنے پر پھیلاتا ہے. اس کو دیکھ کر پھر انسان نے کیا، جہاز کو خلق کیا. تو ایک نمونہ موجود تھا پہلے، اس نمونے کو دیکھ کر. لیکن خداوند کریم کیسا خلق کرنے والا ہے کہ کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، اس نمونے کے بغیر اس نے اشیاء کو خلق کیا. جیسے بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، خطبہ فداکیہ میں بھی یہ جملہ آتا ہے کہ خداوند کریم نے خلق کیا بغیر کسی نمونے اور بغیر کسی مثال کے. اس کو کہتے ہیں بدیع. تو بدیع کا لفظ جو ہے یعنی صفت ہے، یہ صفت مختص ہے کس کے ساتھ؟ خداوند کریم کے ساتھ. اسی طریقے سے اور دیگر اسماء حسنہ جو ہیں خداوند کریم کے، جو خود خداوند کریم کے ساتھ مختص ہیں، ان کو بھی چاہے وہ کسی بھی زبان میں لکھے ہوئے ہوں، ان کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا احتیاط واجب کی بنا پر کیا ہے؟ حرام ہے. اور بہتر یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، ائمہ طاہرین علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اسماء مبارکہ کو بھی مس نہ کریں. لیکن یہ بہتر ہے یعنی واجب نہیں ہے. بہتر ہے کہ چہاردہ معصومین کے اسماء گرامی کو بغیر وضو کے مس نہ کریں. وضو جب بھی کیا جائے، چاہے نماز کا وقت آنے کے کچھ دیر پہلے، کچھ دیر بعد، یا نماز کا وقت آ جانے کے بعد، اگر قربتاً اللہ کی نیت سے کیا جائے تو صحیح ہے. یعنی ایک شخص وضو کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر صبح کے 10 بجے یا 11 بجے، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے، تو کیا وہ نماز ظہر کے لیے وضو کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. قربتاً اللہ کی نیت کرے گا، کر لے گا، اس کا وضو صحیح ہے. اسی طریقے سے اگر اس نے مثال کے طور پر واجب کی نیت کر لی ہو کہ نماز ظہر پڑھنے کے لیے وضو انجام دیتا ہوں واجب قربتاً اللہ، حالانکہ ابھی نماز ظہر کا وقت نہیں ہوا ہے، یعنی نماز ظہر ابھی واجب نہیں ہوئی ہے، تو خود ابھی نماز واجب نہیں ہوئی تو وضو کیسے واجب ہوگا؟ لیکن بہرحال اگر اس نے اس طریقے سے نیت کر لی ہے تب بھی اس کا وہ وضو کافی ہے، صحیح ہوگا. یہ ضروری نہیں کہ واجب یا مستحب ہونے کی نیت کی جائے. واجب یا مستحب کی نیت کرنا وضو میں ضروری نہیں ہے، چاہے وقت داخل بھی ہو گیا ہو. جیسے وضو کرتا ہے، جیسے ہر وقت وضو میں رہنا چاہے انسان تو جی نارملی کس نیت سے وضو؟ قربتاً اللہ. جی واجب یا مستحب کی نیت ضروری نہیں ہے. اور جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے اس میں کیا نیت ہوتی ہے؟ وہ بھی قربتاً اللہ کریں گے کافی ہے. جی واجب کی نیت کرنی ضروری نہیں ہے، کر لیں آپ تو الگ بات ہے، ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ واجب یا مستحب ہونے کی نیت کی جائے، بلکہ اگر غلطی سے وجوب کی نیت کر لے اور بعد میں معلوم ہو کہ ابھی وضو واجب نہیں ہوا تھا، تب بھی اس کا وضو کیا ہے؟ صحیح ہے. وضو کے لیے فقط قربتاً اللہ شرط ہے. قربتاً اللہ، قربتاً اللہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی خالصتاً اللہ کے لیے وضو انجام دے. ایسا نہ ہو مثال کے طور پر گرمی بہت ہو رہی ہے تو چلو وضو بھی کر لیتے ہیں، دونوں کام ہو جائیں گے، بدن بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، چہرے پہ بھی پانی پڑ جائے گا، تو یہ قربتاً اللہ نہیں ہوا. صحیح. اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے اور واجب وضو کی نیت کر لے، لیکن وضو کے کرنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ ابھی وقت داخل نہیں ہوا تھا، تب بھی اس کا وضو کیا ہے؟ صحیح ہے. کچھ مستحبات ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن آغا سستانی کہتے ہیں کہ ان کا مستحب ہونا ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے. مثال کے طور پر کیا ہے؟ مستحب ہے کہ انسان باوضو ہو تب بھی ہر نماز کے لیے دوبارہ وضو کرے، اسے کہتے ہیں تجدید وضو. بعض فقہا یہ والا استحباب ثابت ہے، تجدید وضو والا استحباب ثابت ہے.
بعض فقہا رضوان اللہ تعالی علیہم نے فرمایا کہ میت کی نماز کے لیے قبرستان جانے کے لیے مسجد یا ائمہ علیہم السلام کے حرم میں جانے کے لیے قرآن مجید ساتھ رکھنے کے لیے اسے پڑھنے لکھنے اور اس کے حاشیے کو مسح کرنے کے لیے اور سونے کے لیے یعنی سونے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، لیکن مذکورہ موارد میں وضو کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے۔ یعنی آیت اللہ سستانی کے نزدیک ان موارد میں وضو کا استحباب ثابت نہیں ہے۔ اگر استحباب ثابت نہیں ہے تو آپ کیا نیت کریں گے؟ کیا نیت کریں گے؟ قربتاً الی اللہ تو ثابت نہیں ہے۔ قربتاً الی اللہ، دیکھیں آپ ایک کام سے اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہیں، ایک کام آپ انجام دینا چاہتی ہیں جس سے آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، درست ہے؟ لیکن اگر یہ کام ثابت ہی نہ ہو کہ شارع کی جانب سے یہ کام ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، تو اس کام سے آپ کیسے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ مثلا مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ اگر میں یہاں سے کتاب اٹھاؤں گا تو پتہ نہیں یہ کتاب اٹھانا اللہ کو مطلوب ہے یا نہیں ہے، تو میں نیت کروں کہ کتاب اٹھاتا ہوں قربتاً الی اللہ، پہلے معلوم تو ہو کہ یہ کام شارع کی نگاہ میں کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ اگر یہ کام مطلوب ہی نہیں ہے شارع کی نگاہ میں تو کیسے قربتاً الی اللہ ہوگی؟ رجائے مطلوبیت کی نہیں، تو پھر آپ کریں گے رجائے مطلوبیت۔ رجائے مطلوبیت کا مطلب کیا ہے؟ اس امید پہ کہ انشاءاللہ خدا اس کا کیا دے گا؟ اجر دے گا، ثواب دے گا، اس امید پہ کہ انشاءاللہ جو بات ہم تک پہنچی ہے یعنی وضو کے حوالے سے خداوند کریم اس پر اجر و ثواب دے گا۔ کیونکہ اگر یہ کام آپ نے نہ کیا اور نیت آپ نے کر لی قربتاً الی اللہ تو یہ کس زمرے میں چلے جائے گا؟ کس زمرے میں چلے جائے گا؟ بدعت کے زمرے میں۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ ہے کہ داخل کرنا دین میں ایک ایسی چیز کو جو کہ دین کا حصہ نہ ہو، تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے، اور پھر آپ کہہ رہی ہیں قربتاً الی اللہ، اس کا مطلب ہے کہ داخل کر رہی ہیں ایک چیز کو جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے آپ وضو کریں۔ جی جی، جیسے زیارتوں پہ جاتے ہیں یا عمرہ یا حج کے لیے تو عموماً قرآن شریف بیگ میں رہتا ہے، تو اگر اکیلے ہوتے ہیں تو واش روم میں جو ہے نا بیگ سمیت اینڈ کر دیتے ہیں، تو کیا اس پہ کوئی؟ اگر اس عرف اور اس معاشرے میں یہ ایک معمول کا کام ہو، توہین نہ سمجھا جاتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیگ کے اندر یعنی ہینگ کر دیا کہیں، وہی میں عرض کر رہا ہوں، اگر اس معاشرے میں یہ کام توہین نہ سمجھا جاتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پر ایک ایسا عرف ہے جہاں پر یہ کام توہین شمار کیا جاتا ہے تو وہاں پر یہ کام حرام ہوگا۔ صحیح ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص، ایک مثال دوں میں آپ کو، ہمارے یہاں مثال کے طور پر کوئی شخص قرآن مجید یوں لے اور الٹا لیٹے ہوئے اور اس کی ٹانگیں اوپر ہوں اور ایسے کر کے قرآن پڑھے تو اس کو کیا شمار کیا جاتا ہے؟ یہ توہین ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن عرب میں یہ توہین نہیں ہے، بالخصوص سعودی عرب میں یہ کام توہین نہیں ہے، لہٰذا آپ ان کو دیکھیں گے وہ مسجد میں ایسے یوں لیٹے ہوئے ہوں گے اور ایسے قرآن پڑھ رہے ہوں گے اوپر کر کے، تو وہاں کے معاشرے میں یہ کام توہین نہیں شمار ہوتا، گناہ نہیں ہوگا، وہاں کے معاشرے میں گناہ نہیں ہے، لیکن وہی کام اگر وہ یہاں پر آ کے کرے گا اس معاشرے میں یہ کام کیا ہے؟ توہین ہے۔ لیکن سر یہ کرائیٹیریا سیٹ کرنا کہ عرف میں اگر ایسا ہے، ہاں عرف میں، صحیح ہے۔ جی جی جی، بہت سے ہم نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت سے شرع کے احکام ہیں جو عرف پر موقوف ہیں۔ عرف کیا سمجھتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے کہا پہلے ہم نے پڑھے مسائل پانی کے، مضاف پانی کسے کہتے ہیں؟ کہ عرف میں کہا جائے کہ یہ خالص پانی نہیں ہے، یعنی آپ کا جو عرف ہے وہ کیا ہے کہ یہ صاف پانی نہیں ہے، اس کو ہم کہیں گے مضاف پانی، لیکن ایک عرف ایسا ہے مثلا آپ حیدرآباد چلے جائیں وہاں کے نلکوں میں بھی تھوڑا سا مٹی والا پانی آتا ہے، لیکن وہاں کا عرف کہتا ہے یہ صاف پانی ہے، تو وہ صاف پانی شمار ہوگا کیونکہ وہاں کا عرف کہتا ہے کہ کیا ہے یہ صاف پانی۔ بہت سے کام ہوتے ہیں جو بہت سے احکامات ہوتے ہیں جو عرف پر موقوف ہوتے ہیں، تو اگر وہاں کے عرف میں یہ کام توہین نہ شمار کیا جاتا ہو تو حرام نہیں ہے، لیکن اگر کسی ایسے عرف میں بالخصوص پاکستان جیسے معاشرے میں اگر آپ قرآن مجید خدا نخواستہ کسی کو کہیں گے میں قرآن مجید ٹوائلٹ لے کے چلے گئی تو وہ اس کو کہے گا کہ تم نے کیا کام کیا، یعنی توہین شمار ہوتی ہے یہاں پر، تو یہاں پر یہ کام کرنا حرام ہوگا۔ سر موبائل میں بھی تو ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے لوگ بات کرتے ہیں۔
موبائل کو بہرحال عرف نہیں سمجھتا، آپ کا عرف نہیں سمجھتا. یعنی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ موبائل لے کے آپ قرآن لے کے پھر رہے ہیں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ آپ موبائل لے کے پھر رہے ہیں. اچھا یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں یہاں پر ایک اور بات، کہ یہ جو اس جہت سے وضو انجام دیے جا رہا ہے یہ ثابت نہیں ہے. ممکن ہے کوئی اور ایسی جہت ہو جو ثابت ہو. مثال کے طور پر ہمیشہ طہارت سے کے ساتھ رہنا، یہ شارع کی نگاہ میں ایک مطلوب عمل ہے، مستحب عمل ہے. اگر آپ اس نیت سے وضو انجام دے رہی ہیں کہ میں وضو سے رہوں، طہارت سے رہوں، اب چاہے وہ سونے سے پہلے ہو، چاہے وہ قبرستان جانے سے پہلے ہو، چاہے وہ نماز میت پڑھنے سے پہلے ہو، لیکن آپ کی نیت کیا ہے کہ میں طہارت سے رہنا چاہتی ہوں، تو یہ کام مستحب ہے اور قربتاً اللہ آپ اس میں کریں گے نیت. لیکن خاص اس جہت سے وضو انجام دینا یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کیونکہ میں قبرستان جا رہی ہوں تو لہٰذا میں قبرستان جانے کے لیے وضو انجام دے لوں، یہ ثابت نہیں ہے. درست ہے؟ سر تو ہماری یہ سوچ ہوگی نا کہ ہم قبرستان جا رہے ہیں تو ہم مردوں کے لیے پڑھنے جا رہے ہیں نا، تو کچھ قرآن کے ہی پڑھیں. ہاں، اگر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جہد مختلف ہوتی ہیں. کوئی شخص یہ کہے کہ کیونکہ میں قبرستان جاؤں گا وہاں پر بیٹھ کے قرآن پڑھوں گا، یا جیسے قرآن پڑھنے کے لیے تو خیر انہوں نے بھی کہا کہ ثابت نہیں ہے. قرآن کے الفاظ کو مثلا ہاتھ لگاؤں گا وہاں پر، صحیح ہے، اس جہد سے وضو انجام دے گا، صحیح ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیت کا مطلب ہے کہ ارادہ، نیت کا مطلب ارادہ تو ہوگا نا آپ کا، یعنی بالکل بلینک تو نہیں ہوگا نا. یعنی بالکل بلینک سے مطلب کیا ہے، یعنی آپ نے صحیح ہے، آپ نے زبان سے الفاظ نہیں دہرائے، زبان پر الفاظ جاری نہیں کیے، لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ تم کیا کر رہی ہو، تم کیا کر رہے ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ وضو. کیوں کر رہے ہو، یعنی وضو کیوں کر رہے ہو، تو آپ کوئی نہ کوئی تو انٹینشن ہوگا نا آپ کے ذہن میں کہ یہ وضو کیوں انجام دے رہا ہوں. تو یا تو آپ اس کو جواب دیں گے کہ قبرستان جانا ہے اس وجہ سے وضو کر رہی ہوں، یا آپ جواب دیں گے کیونکہ سونے جا رہی ہوں اس وجہ سے وضو کر رہی ہوں، یا آپ اس کو جواب دیں گے کہ کیونکہ میں طہارت سے رہنا چاہتی ہوں اس وجہ سے وضو کر رہی ہوں. یہی نیت ہے، یہی کیا ہے، نیت. یعنی جو آپ کا ارادہ ہے پیچھے، جو آپ کا انٹینشن ہے کہ جس نے آپ کو اس بات پر ابھارا ہے کہ آپ اپنے بیڈ سے اٹھیں اور مثال کے طور پر واش روم جائیں اور اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ کو دھوئیں، وہ جو ابھارنے والی چیز ہے وہی آپ کی نیت ہے. جیسے مجلس میں جاتے ہیں وضو کر کے جاتے ہیں، جی جی، اگر وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا اور اسی وضو سے نماز پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سر ہم لوگ تو زیادہ تر قربۃ اللہ کی بہترین کام کرتی ہیں. تو سر تو وہ بدعت کا کہاں سے آتا ہے؟ ہاں کوئی نہیں، بالکل. استغفر اللہ. البتہ اگر کوئی جی عادت بن جاتی ہے. ہاں بیچنا بھی عادت ہے کہ جب جائیں گے باتھ روم وہاں سے واپس یہاں تک کہ مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو وضو کر کے نکل رہے ہیں. عادت ہے. بہرحال اس کا سر یہ عادت ہو گئی، بس یہ عادت نہیں ہو گئی عادت کیا آپ کا، یعنی اس کے کی نا چیز کہ ہم طہارت سے رہیں یا روحانیت میں. اس کا پیرامیٹر یہی ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہو، وضو کر رہا ہوں. کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ختم. یعنی کوئی وضو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خاص کوئی جہد، کوئی نیت ہے نا جس کی وجہ سے وہ کر رہا ہے، ورنہ تو وہ خالی ہاتھ اور منہ بھی دھو سکتا ہے. ہو سکتا ہے یہ ایکسٹرا سوال. جی جی. اکثر جیسے رات کو ہی ہے نا، میں واش روم گئی جیسے اور آ کے وضو کرتی ہوں، میرے ذہن میں یہ نیت ہوتی ہے کہ نا سو تو جاؤں گی فوراً ہی، صحیح، لیکن بس یہ نیت ہوتی ہے کہ 4-5 دفعہ تو درود شریف پڑھ لوں گی. صحیح. تو یہ بھی صحیح ہے. تو یہ نیت کر رہے ہیں کہ پوری رات عبادت کا سامان وہ تو ملتا ہے. نہیں بس وہ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ فوراً سوئیں گے، نیند میں سے اٹھیں. بس قربتاً اللہ کافی ہے. آپ کہیں قربتاً اللہ، بس اتنا ہی کافی ہے. باقی اور اضافے جات نہیں لگائیں اس کے آگے پیچھے. اچھا بس یہی. ہاں، آپ کہیں گے وضو انجام دیتی ہوں قربتاً اللہ، بس صحیح ہے. تاکہ اگر گناہوں سے محفوظ رہے اس کے لیے اگر کوئی کرے وہ بھی ٹھیک ہے کہ مطلب بس قربتاً اللہ کہیں خالی کیا وضو انجام دیتی ہوں، صحیح ہے، پیچھے یہی ہے اس کے، یعنی لیکن کہے کہ ابھی فی الحال اللہ کے لیے وضو انجام دیتی ہوں. البتہ اگر کوئی شخص مستحب ہونے کے احتمال کے ساتھ وضو کرے تو اس کا وضو صحیح ہے.
سب پورا پانی پھیر دیا صحیح ہے. اگر کسی شخص کو احتمال ہوگی یہ کام مستحب ہے اور وہ وضو انجام دے رہا ہے تو اس کا وضو کیا ہوگا؟ صحیح ہے. صحیح کا مطلب یہ کہ اس وضو سے وہ تمام وہ کام انجام دے سکتا ہے کہ جس کے لیے وضو کرنا واجب ہے یا شرط ہے. اچھا سر، یہ جو آپ نے شرط صحت کا بتایا نا کہ شرط صحت وہ تو اس کے حساب سے آپ مستحب والا جی عمل کر جی سکتے جی ہیں. تو وہ یہی والا ہے نا جو آپ نے 3 باتیں بتائی ہیں کہ پیشاب، فضلہ اور یہ جو ریا والا جو بیماری ہو، یہ اسی کے آپ نے اس کا نہیں وہ الگ ہے. وہ چیز وہ تو ختم ہو گئے مسائل. پیشاب و فضلہ والا وہ تو الگ مسئلے تھے، وضو کے احکام تھے. شرط صحت یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ مستحب نماز کے لیے وضو اگر کوئی شخص انجام دیتا ہے، نماز خود مستحب ہے تو اس کے لیے وضو تو واجب نہیں ہوگا نا. یعنی ایک مستحب کام کے لیے ایک وضو واجب. تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ کیونکہ ایک مستحب عمل صحیح طریقے سے انجام پا جائے اس کی شرط کیا ہے؟ صحت کہ وضو انجام دے. شرط صحت. شرط صحت ہے وہ الگ چیز ہے. وہ جو آپ نے پڑھ لی ہے پیشاب پخانہ وغیرہ وہ الگ وضو کے احکامات میں وہ گزر گیا. صحیح. یہ شرط صحت ایک الگ چیز ہے. بھائی یہ آپ کو یاد رہے نہیں رہے، بہرحال آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ نماز کے لیے وضو کرنا ہے. اب چاہے وہ واجب ہو چاہے وہ مستحب ہو. نیت الگ تو نہیں ہوگی واجب نماز کے لیے وضو کرنا؟ نہیں کوئی الگ وہی ہوگی، بس قربت نہیں رہتا. قربت نہیں اللہ. آپ کریں نیت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن آپ قربتاً اللہ کہیں بس کافی ہے. اور اس وضو کے ساتھ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو باوضو ہو کر کرنا ضروری ہے. مثلا اس وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. یعنی ایک شخص نے کہا کہ احتمال ہے کہ مثال کے طور پر سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے اور اس نے اس احتمال کے ساتھ وضو کر لیا اور پھر اس کے بعد اس نے توضیح المسائل کھولی تو کہا یہ تو ثابت ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا وضو صحیح ہے. اس وضو کے ساتھ وہ نماز شب پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. یہ بحث ختم ہو گئی ہے.